السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، کچھ باتیں کرنی ہیں چیچا وطنی کے جلسے کے حوالے سے. مظفر گڑھ کا عمران خان کا جلسہ، چیچا وطنی کا مریم صاحبہ کا جلسہ، اور اس کے علاوہ ضمنی الیکشن کے جو آنے کی آمد ہے اور 17 جولائی کو، اس میں کیا عمران خان صاحب کو فارغ کر دیا جائے گا، دھاندلی کتنی کی جائے گی، یا بالکل فیئر الیکشن ہوں گے، یا کتنی سیٹیں عمران خان جیت پائیں گے، اس کے اوپر ایک تھوڑی سی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ احسن اقبال صاحب کا جو واقعہ ہے اس نے مزید سوالات کھڑے کیے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. سب سے پہلے تو جو جلسہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا، اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کل کا چیچا وطنی کا جلسہ جو ہے، جتنے بھی جلسے ابھی ہو رہے ہیں اس میں دونوں اس وقت بڑے پرجوش انداز سے جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کا جلسہ دیکھیں تو ان کے سپورٹر بڑی بھرپور طریقے سے آ رہے ہیں. دوسری طرف مریم نواز شریف صاحبہ بھی زور لگا رہی ہیں، اور کیونکہ ظاہر ہے ان کے والد صاحب باہر ہیں، چچا وزیر اعظم ہیں، اور بھائی جو کزن ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ تو جلسے میں شرکت نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو ذمہ داری انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہے، یہ کتنی پروڈکٹیو ثابت ہوگی، اور عمران خان صاحب کتنے کامیاب ہوں گے. عمران خان صاحب کل کا مریم نواز شریف صاحبہ کا اگر جلسہ دیکھیں چیچا وطنی کا، تو یہ مریم نواز شریف صاحبہ خود اور ان کے والد صاحب نواز شریف صاحب، ان کی ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جب یہ جلسوں میں آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو اس میں زیادہ تر یہ اس چیز کو احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم، خاص طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ، کہ ہم جلسہ گاہ تک کتنی دیر میں پہنچے ہیں. وہ جو درختوں پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں، وہ جو گھروں کے اوپر چھتوں پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں، وہ دیکھیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. تو یہ انفیکٹ وہ گھروں اور درختوں پہ چڑھے ہوئے لوگوں کو مخاطب نہیں کر رہی ہوتی، یہ میڈیا پہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ جلسہ جو ہے بہت بڑا ہے، اور وہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ چھتوں پہ بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، درختوں پہ بھی آئے ہوئے ہیں، فلان جگہ بھی ہے، اور جلسہ کا پہنچنے تک اتنا ٹائم ہمارا لگا ہے. یہ صرف اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ اتنے ہیں. کیونکہ جس وقت جلسہ جو ہے واقعی بڑا ہو تو اس میں کسی چیز کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں صرف شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ اتنے لوگ آئے ہیں. اور جو ڈرون کیم ہے اس کے شاٹس بھی پول کھول دیتے ہیں، اور جو سامنے کا شاٹس ہوتے ہیں اس میں بھی پول سارا کھل جاتا ہے. اس میں یہ چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس وقت تھوڑا سا یہ فیل ہو رہا ہو کہ شاید جلسہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے، یہ لوگوں کو بتانا چاہا جا رہا ہو کہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اس وقت پھر یہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. کہ اسی طرح نواز شریف صاحب بھی کرتے تھے، وہ میرے دائیں طرف بھی ہیں، میرے بائیں طرف بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، وہ پیچھے بھی ہیں، اس تک پھر آواز آ رہی ہے. یہ پوچھنے کے یہ صرف طریقے ہوتے ہیں. یہ تسلی رکھیں، یہ ان کی پرانی ایک طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں. باقی جو بار بار 1.5 گھنٹہ سر کھاتا رہا، انہوں نے، مریم صاحبہ نے کہا کہ عمران خان اور اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، اور یہ گالیاں نکالتا ہے اور فلانا ہے. پتہ نہیں عمران خان صاحب نے کون سی ماں بہن کی گالی نکالی ہے، تو ہم جلسوں میں ڈھونڈیں گے. چور ڈاکو یہ دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے، فتنہ خان اس طرف سے کہا جا رہا ہے، تم یوں ہو تم وہ ہو، وہ اس طرف سے کہا جا رہا ہے. عمر میں اگر دیکھیں وہ اس سے بڑے ہیں، ان سے بڑے ہیں مریم صاحبہ سے. تو دونوں طرف سے زبان کا اگر تقریروں کا موازنہ کیا جائے، آپ کو دونوں طرف سے زبان کا کوئی بھی فرق محسوس نہیں ہوگا. تو پھر وہ ایک طرف کہہ دینا کہ وہ ادھر کہا جا رہا ہے ادھر کہا جا رہا ہے. دوسرا عمران خان کا جلسہ، عمران خان کا مریم صاحبہ کے جلسے کے حوالے سے میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ کل کا جلسہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں جب بھی وہ رسپانس چاہیے ہوتا تھا تو وہ رسپانس بے لوث قسم کا نہیں ہوتا تھا. آپ اس پوائنٹ کو سمجھیں، آپ وہ تقریر دوبارہ سنیں. مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوا کہ جب مریم صاحبہ کو پوچھی مہنگائی کس نے کی ہے، تم ہمارے ساتھ نکلو گے، آگے سے صرف یہ آواز آتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. بس اس طرح کر کے یس بس اس طرح، جس طرح جیسے کسی کو کہا نہیں گیا ہوتا کہ آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. لیکن کیونکہ وہ رسپانس دل سے نہیں آ رہا ہوتا تو وہ صرف اتنا ہی ہوتا ہے، 2 سیکنڈ کا یا 3 سیکنڈ کا. اس کے بعد خاموش، جیسے بندہ اسپاٹ چیئر کر کے خاموش نہیں ہو جاتا اپنی ذمہ داری پوری کر کے. پوائنٹ کو سمجھ نہیں ہوگے. کیونکہ بے لوث قسم کا ہو، جنونی قسم کا رسپانس ہو تو وہ رکتا نہیں ہے اس میں. اور ایک تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دوسرا وہ رکتا نہیں ہے. ایک لیڈر اگر کوئی چیز کہتا ہے تو اس کا رسپانس بہت لمبا ہوتا ہے، بلکہ سم ٹائم لیڈر کو خاموش کرنا پڑ جاتا ہے. تو اس میں وہ جہاں کہتے ہیں نا شارٹس ہی جھلک کراتے ہیں یوں کر کے، اور ساتھ ہی خاموش ہو جاتے ہیں. یہ ذرا دیکھیے گا، آپ بڑا انجوائے کریں گے. کل کا جلسہ صرف چیچا وطنی کا صرف اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے گا کہ پبلک کا جو رسپانس تھا اس کی ڈیوریشن کتنی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا انجوائے کریں گے آپ اس چیز کو. دوسرا جو ضمنی الیکشن ہے، عمران خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے صرف ایک بات کہ کچھ عمران خان صاحب کو بیچ میں انہوں نے اپنی تقریریں جو تھی ان کا تقریروں کا
کانٹینٹ جو تھا وہ تھوڑا تبدیل کیا تھا، لیکن ابھی پھر عمران خان صاحب کی جو تقریریں ہیں وہ بالکل وہی ریپیٹیشن ہے اور اس میں کوئی چیز نئی نہیں ہے. وہ مطلب آپ اس کو دیکھ لیں، ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، پہلے پروجیکٹڈ ہوتا ہے کہ اب یہ کیا کہنے لگے ہیں. وہ ایک جملہ بولتے ہیں تو آپ کو پوری ایک لائن سمجھ آ جاتی ہے کہ آگے والی یہ لائن جو ہے یہ ہوگی، اس کے اوپر دیکھا جانا چاہیے. دوسرا ضمنی الیکشن میں عمران خان صاحب مسٹر ایکس کا بڑا ذکر کر رہے ہیں اس وقت. ویسے ECP کے اوپر بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں اور طاقتیں جو ہیں وہ بھی ایک طرف ہیں. یہ پورا نیکسس ہے، جس نیکسس کے اوپر عمران خان صاحب پچھلے 3 مہینے سے الزامات بھی لگا رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، تنقید بھی کر رہے ہیں، اس نیکسس کو یہ چیزیں پسند نہیں آئیں گی اور وہ بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کو کم سے کم سیٹیں دلوائی جائیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عمران خان صاحب کو بالکل فارغ کر دیا جائے گا. فارغ میں ان کے 20 میں سے 1 سیٹ نہیں ملے گی یا 2 نہیں ملے گی. ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے 8-10 کی یا 10-12-8 کی اس طرح کی ریشو ملے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کو بالکل اگر فارغ کر دیا گیا اس میں سے، اس پاپولرٹی کے ساتھ جس وقت ان کے جلسے زیادہ بھرپور طریقے سے ہو رہے ہیں، جس وقت پبلک ان کے ساتھ ان کو رسپونڈ کرتی ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو اس وقت اگر بالکل کر دیا گیا تو وہ ایک پھر 77 والی کنڈیشن بھی بن سکتی ہے. وہ تو خیر جنرل الیکشن ہے، چھوٹے لیول پہ الیکشن ہے 20 سیٹوں پہ، لیکن اس کے باوجود بھی جو پاپولرٹی کا گراف ہے اور جو عمران خان صاحب کا اپوزیشن کرنے کا طریقہ ہے، یہ کوشش اپنے طریقے سے ایسے کریں گے کہ یہ بھرپور طریقے سے، جس طرح انہوں نے خود کہا کہ دھاندلا اگر کیا تو ہم نہیں چھوڑیں گے، تو ہو سکتا ہے دھاندلی کے اوپر شور کریں گے. دھاندلی تو ہوگی کیونکہ جو حکومت کو ایج حاصل ہے وہ ظاہر گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ دوسری طاقتیں بھی ہیں. ECP کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو اس کا کردار بھی بڑے سوالات کھڑے نظر آتے ہیں. مشکوک طریقے سے ڈھاکہ کہہ رہا ہوں، ڈسکا کے الیکشن سے لے کے دیکھ لیں، اور اس کے بعد جتنے بھی ان کے سٹیپس ہیں اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی تک جن معاملات پہ انہوں نے اپوزیشن کا ساتھ دیا، PDM کا، اس وقت کی اپوزیشن کا، اور آج کی گورنمنٹ کا جس طرح انہوں نے ساتھ دیا، اس کے اوپر کافی سارے سوالات ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو جو ایج ہے وہ صرف پاپولرٹی کا اور ان کے بیانیے کا ہے، اور اس وقت جو مہنگائی ہے اس کے اوپر ہے. آلدو پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ تسلی رکھیں اور یہ جان رکھیں کہ پیٹرول میں جتنی انہوں نے لیوی کے مد میں بھی ایون 50 روپے کی ٹیکس کی وہ اپروول کیا، تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اگر منڈیوں میں جس طرح پیٹرول سستا بھی ہو گیا اور مزید بھی ہوتا گیا تو یہاں پہ فرق نہیں پڑنے والا. اس وقت صرف وہی والا 100 یونٹ کی طرح الیکشن کے دنوں میں آگے صرف ایک گیمک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک دفعہ الیکشن جیت جائیں اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اس کو پیٹرول کو مہنگا کرنا ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. جو عمران خان صاحب کو ایج ہے وہ صرف پاپولرٹی کا اور بیانیے کا ہے. جو اس طرف ایج ہے وہ ساری طاقتیں ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بات بالکل قابل غور ہے کہ جو PTI کے بندے تھے وہ آج کل مریم نواز شریف صاحبہ کے اور نون لیگ کے بڑے ہی لاڈلے بنے ہوئے ہیں. وہ بندے جو ان کو دھوکہ دے کے آئے تھے PTI کو، ان کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ کے جیت کے آئے تھے، وہ آج ان کے بھائی بھی بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے ووٹ بھی مانگے جا رہے ہیں. اور یہ وہی مریم نواز شریف صاحبہ جنہوں نے کہا تھا لوٹوں کو گھیر کر مارے، ان کے گھروں کا رخ کریں جب اپنی باری آئی تھی. لیکن اب کچھ آزاد تھے جو اب لڑ رہے ہیں، اس وقت آزاد شامل ہوئے تھے PTI میں، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے عمران خان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور وہ جس طریقے سے سامنے آئے. ہم کوشش کریں گے کہ ضمنی الیکشن کی ایک سیٹ کے اوپر بھی بات کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ احسن اقبال صاحب کا جو واقعہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو ہوا ہے اس کے بعد معافی تلافی، اس میں صاف نظر آتا ہے کہ ظاہر ایک فیملی اگر کسی کو کچھ اور سمجھتی ہے یا کسی بھی طریقے سے وہ نواز شریف کو سمجھ رہی تھی یا احسن صاحب کے اوپر کچھ ڈاؤٹ کر رہی تھی، تو وہ ایک دم سے کس طرح کنونس ہو سکتی ہے معافی مانگنے کے لیے. اس کے اوپر بہت بڑے سوالات ہیں، کیونکہ جو گٹ فیلنگ ہوتی ہے، پہلی فیلنگس ہوتی ہیں، وہ انہوں نے اس جگہ بتائی تھی. ٹھیک تھی، غلط تھی، ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، الگ ڈبیٹ ہے. لیکن جو پہلی گٹ فیلنگ تھی وہ وہاں پہ تھی ان کی، جو آئی تھی سب کے سامنے. اب جو دوسری پوسٹ ایک سامنے آیا ہے سینیریو سارا، اس میں تھاٹس بھی ہو سکتی ہیں، کسی کی طرف سے پریشر بھی ہو سکتا ہے، کوئی دھمکی بھی ہو سکتی ہے، اور کسی اہم عہدے پر بیٹھے ہوئے وزیر کی طرف سے بھی یہ کارنامہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے پریشرائز کیا ہوگا. کیونکہ گٹ فیلنگ وہی تھی. اتنی جلدی اتنا آسانی کے ساتھ آپ کسی کو کس طرح کنونس کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ الزامات غلط ہیں یا وہ چور نہیں ہے یا وہ اپنے کیے پہ نادم ہے. تو یہ مزید سوالات کھڑے کیے ہیں. اگر یہ کیونکہ ان کی ٹرولنگ اتنی ہو چکی تھی، اگر یہ معافی تلافی نہ بھی ہوتی تو میرے خیال میں شاید وہ زیادہ ان کے حق میں بہتر تھا احسن صاحب کے. لیکن اس نے مزید سوالات کھڑے کیے ہیں. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.